ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن زہرا کے چلنے کا انداز مصطفیٰ والا، سیدہ کی چلنے میں ہیبت تھی. یوں شہزادی مرکزی دروازے سے دربار کے اندر داخل ہوئی. جو ہی دربار کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ حاکم کے لیے چونکا دینے والی چیز تھی. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ری ایکشن آ جائے گا. یہ کیا ہوا؟ زہرا مرکزی دروازے. اب وہ لوگ جنہوں نے رات کی تاریکی میں ان کی بیعت کی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ سیدہ کون ہے، وہ مقام زہرا سے واقف ہیں، انہوں نے نبی کو ان کے دروازے پر رکتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں خبر ہے. اب وہ خوف زدہ ہو گئے، چپ ہے، خاموش ہے سارے. اور سیدہ ام ایمن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے دربار کے مرکزی دروازے سے اندر آئی. حاکم اٹھ کے کھڑا ہوا. بنت پیغمبر، آپ دربار میں تشریف لے آئی، کیوں؟ بیوی نے کہا پوچھنے آئی ہوں، میرے جاگیر سے میرے عاملین کو کیوں اٹھایا گیا ہے؟ وہ سیدہ ہم کیونکہ نظام حکومت چلانا ہے تو اب یہ نظام حکومت کے لیے ان کو فوراً ابھی 3 دن پہلے تو ان کی خلافت قائم ہوئی ہے، اتنی جلدی ان کو پیسوں کی ضرورت کہاں پڑ گئی؟ جسے کل والی مجلس یاد ہے، میں کل بتا چکا ہوں کہ بیت المال سب سارا ابو سفیان کو دے دیا. بیت المال کی تو چابیاں اس کے ہاتھ میں دے دی صرف بنی امیہ کی بیعت کے لیے. اب یہ گورنمنٹ کیسے چلائیں؟ فوجیوں کو پتا چل گیا اس مہینے تنخواہ نہیں ملنی، کون کام کرے گا؟ قبائل کو پتا چل گیا کہ اس نے وظیفہ نہیں ہے کیونکہ بیت المال خانی ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، وظیفے کوئی نہیں آنے، بغاوت ہو جائے گی. تو اس وقتی کشمکش کو فوراً کرتے ہوئے سیدہ کی جاگیر پہ قبضہ کر لیا گیا. اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو جلدی جلدی ہم اپنا نظام حکومت چلا سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا علی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اگر علی ہمارے خلاف اٹھے گا بھی تو کیسے اٹھے گا؟ مالی طاقت نہیں ہوگی، افرادی قوت ہو بھی گئی تو مالی قوت نہیں ہوگی. جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ، رسول کی نہیں. سیدہ وہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء نوارث بناتے ہیں، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بیوی نے کہا اس حدیث کا کوئی گواہ؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہ بات صرف حسینیہ میں روز کہہ رہا ہوں، اس امام برکت تک نہیں. پتہ نہیں مجھے اس آواز کی باز گشت کہاں کہاں سنائی دے گی، کہاں کہاں مجھے اپنے ان الفاظ کو پھر دوبارہ ثابت کرنا پڑے گا. جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا، تاریخ اسلام کی قبلہ ترابی صاحب، یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے، ایک راوی ہے، صرف ایک، جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ ہی نہیں. یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، پگڑی کیسے باندھنی ہے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے. اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے، اتنا بڑا مسئلہ. یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس بات کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں، میرا آخری حج ہے، ہم میراث نہیں چھوڑتے، میرے بعد یہ میری اونٹنی، میری تلوار، میری زرہ، یہ لباس، میری جگیر تقسیم کر لینا، کیونکہ یہ میرا آخری حج ہے. میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی، وہ ایک بندے کو کہی، اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا. اور جو من کنتو والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی، ایک بندے والی حدیث لی. اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث ہے؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟
جو ایک بندے کو، صرف ایک کو. اچھا رسول نے انہیں کیوں کی؟ کیا رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے؟ تو جب رسول نے پتا تھا تو پھر رسول جانے کے بعد 3 دن سقیفہ میں لڑائی کیوں ہوئی؟ ان کو پہلے دن کہہ دینا چاہیے دیکھو نبی مجھے یہ حدیث کہہ کے کہتے اور نبی ساتھ یہ بھی بتا کے کہتے کیونکہ تو نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے. اگلی بات احمقانہ یہ دلیل ہے. عقل مند اب یقین کرے ایام فاطمیہ زور سے منایا کرو، کیونکہ سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے، تہلکہ مچ گیا ہے دنیا میں. جو شیعوں بچوں کو، اپنے اہل سنت بچوں کو شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آنے دیتے تھے، آج وہ ہتھیلیوں پہ ہمیں سن رہے ہیں. وہ جا کے جواب مانگتے ہیں، بتائیں جی اس کا جواب دیں. کتنی احمقانہ دلیل ہے کہ رسول نے میراث اور اپنے بعد وصیت یا اپنی پراپرٹی کے بارے میں انسان اولاد کو بتاتا ہے یا دوستوں کو؟ یہ کبھی ہوا ہے کہ بندہ گھر میں کسی بھی کچھ نہ بتائے اور باہر جا کے دوستوں کو ہوٹل میں بلا کے کہے میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے بعد میری پراپرٹی کا یہ کام کرنا تم نے؟ تو یہ بات دوستوں سے کرنے والی نہیں ہے، گھر والوں سے کرنے والی. اور گھر والے سامنے سارے کھڑے، نہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، ادا کہہ رہی ہے میرے پاس یہ حدیث ہے، نہ حسن حسین کہہ رہے ہیں میرے پاس یہ ہے. وہ سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں یہ نبی نے نہیں کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا ہے. اب میرا اہل سنت بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کسی چند شخصیتوں کو بچانے کے لیے تم نے اپنی آخرت بھی قربان کر دی ہے، تم نے جنت بھی داؤ پہ لگا دی ہے، تم نے اپنے اعمال بھی ختم کروا دیے ہیں. کڑوا گھونٹ ہے، بھر لو، تھوڑی سی تکلیف ہوگی سہ لو. صرف یہی ہوگی نا کہ انہیں تو ہم مانتے یہ ایسے نکلے، کچھ نہیں ہوتا، تم تو بچ جاؤ گے، تمہارا حشر تو آسان ہو جائے گا. انہوں نے قبر میں نہیں آنا، یہ دن اپنے اعمال کا جواب خود دیں گے. مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ ادھر نبی کے 4 خاندان اور نبی کے فیملی کے ممبرز کھڑے کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ نہیں کہا، ایک بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ کہا ہے. اب بتاؤ قرآن سے کہا ہے یا انہیں کہا؟ اگر کیا کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل الاصحاب ویطہرکم. بسم اللہ جی، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. یہ ان کی نیاز نہیں ہے، یہ ان کا کانفیڈنس نوٹ ہے کہ بات پہنچ رہی ہے، بات جا رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ادھر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، 4 کہہ رہے نہیں ہیں. یہ جو ایک ہے اسے آپ نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ، ان 4 کو آپ نے کہا علیہ السلام. نماز میں درود اس میں پڑھتے پہ جوانان جنت کے سردار ادھر ہے یا ادھر؟ بضعۃ منی ادھر ہے یا ادھر؟ ایک ٹکراؤ ہوا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہے اور یہ 4 کہہ رہے نہیں. ہم نے تو نہیں سنی اور وہ کہہ رہے ہیں. بس جب جناب سیدہ نے یہ سن لیا تو اب بی بی نے ایک عالمگیر خطبہ. کیا کہنے اس خطبے کو، زندگی میں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اسے روزانہ پڑھیں، مہینے میں ایک بار پڑھیں، پڑھ سکو زندگی میں ایک بار. سیدہ کا خطبہ جو زبان تمہیں سمجھ آتی ہے میں پڑھنا، تمہیں سیدہ کا احتجاج اور لہجہ سمجھ میں آئے. قبلۃ العابدین صاحب اتنے مردوں میں ایک مستور کھڑی ہے اور اس نے خطبے کا آغاز کیا. اس کا تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت اور نعمت امامت کے لیے صرف ہمارے گھر کا انتخاب کیا. اور
میرے لفظوں کی کیا حیثیت ہے، اور میں تیرے کلام پہ نہج البلاغہ قربان کروں. کیا کہا بی بی، حمد اس اللہ کی، تعریف اس اللہ کی جس نے نعمت نبوت کے لیے اور نعمت امامت کے لیے ہمارے گھر کا اللہ صلی علی محمد. اس کے بعد بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، طویل خطبہ. بی بی نے مقصد بعثت پیغمبر کو بیان کیا، رسول کے بعثت کے قبل کے زمانے جاہلیت کے حالات بیان کیے. میں ایک جملہ سب میں سے لیتا جاؤں گا. جب بی بی نے مقصد بعثت بیان کرنے سے پہلے حالات عرب پڑھے، تو آپ ابھی جا کے گوگل پہ دیکھیے گا بی بی کا خطبے میں وہ جملہ کتنا دبنگ لہجہ ہے کہ اتنے ہجوم کے اندر کھڑی ہے اور وہ کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے، تم اونٹنی کا پیشاب پیتے تھے، میرے بابا نے تمہیں انسان بنایا ہے. تم گندے جوہڑوں سے پانی پیتے تھے، تم حرام جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، میرے بابا نے تمہیں. اور ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور سیدہ ان کی زمانے جاہلیت کے حالات پڑھ رہے ہیں. تم کیا تھے؟ اسے اردو ادب میں کہتے ہیں کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اسے اوقات بتانا. بی بی نے زمانہ جاہلیت کے حالات پڑھے. بی بی نے بتایا کہ میرے بابا نے زمین پہ آ کے جب بعثت ہوئی، اس کے بعد عرب کے حالات کو کیسے بدلا. پھر بی بی نے الہی آئین کو پڑھا، اللہ کے دستور کی تشریح کی. پھر بی بی نے جنگوں کے حالات پڑھے، پھر علی کے ان جنگوں کے حالات میں علی کے فضائل پڑھے، علی کی بہادری پڑھی، علی کی جوان مردی پڑھی، علی کی شجاعت پڑھی. یہ پڑھتی پڑھتی بی بی پھر آگے پہنچی اور بی بی نے اسلامی احکامات کی تشریح بیان کرنا شروع کر دی. مستور ہے اور کھچا کھچ مسجد. بی بی نے کہا اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے. اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کرے. اللہ نے روزے کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے اعمال کو خلاص بخشے. زکوٰۃ کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے نفوس کو پاکیزہ بنا دے. اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا تاکہ اللہ اپنے دین کی طاقت دنیا کو دکھا سکے. اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا تاکہ اختلافات ختم ہو سکے. اللہ نے ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا تاکہ زمین کا نظام قائم ہو سکے. اس کے بعد اگر جملہ سننا برطانیہ والوں، بی بی نے دیکھ کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو اس لیے واجب کیا تاکہ انسانیت کے اختلاف کر سکے. بی بی نے بھرے دربار میں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا ہے، ہماری امامت کو واجب کیا ہے. ان میں سے کسی زبان میں جرت نہیں تھی کہ آگے سے کہتے زہرا کون سا امام، امام تو میں ہوں، امام تو ہم نے بنا لیا ہے. ان کا خاموش رہنا اس بات کے دلیل ہے یہ امامت واجب ہے، وہ امامت بدعت ہے. اللہ نے ہماری امامت کو وجوب پہ بحث کر دی، وجوب امامت پہ بحث کر. اللہ نے ہماری امامت واجب کی. اب بی بی نے کیا کہا؟ بے شک. اب شہزادی نے کہا، شہزادی نے کہا اللہ نے ایمان کو کیوں واجب کیا، اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، اللہ نے روزے کو کیوں واجب کیا، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، اللہ نے عدل کو کیوں زمین پہ اتارا، اللہ نے حج کو زمین پہ کیوں اتارا، اللہ نے ہماری اطاعت کو کیوں واجب کیا، اللہ نے ہماری امامت کو کیوں واجب کیا. اب اس جملے کا میں داد قبلہ صاحب سے دینے لگا ہوں. اللہ نے کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا، کیوں واجب کیا. یہاں شہود پہ بات نہیں کر رہی، یہاں غائب پہ بات کر رہی ہے.
یہ سب کو پتا ہے کہ نماز واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ روزہ واجب ہے، یہ سب کو پتا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ کیوں اللہ جانتا ہے کہ کیوں واجب ہے۔ بی بی نے وہ نہیں بتایا جسے یہ جانتے تھے، بی بی نے وہ بتایا جسے صرف وہ جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کہ نماز کو کیوں واجب کیا۔ بی بی دربار میں وہ بتا رہی ہے جو مسلمان نہیں، جو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے نمائندہ الہی، یہ ہیں الہی مقصد کو سمجھنے والے۔ بی بی نے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بی بی نے دیکھ کے کہا تو نے ایک جھوٹی حدیث کو لایا۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے، یہ ہے مناظرے کی اب لائن، بی بی نے دیکھ کے کہا اے قحافہ کا بیٹا، کیا تو اپنے بعد اپنے باپ کی میراث میں سے حصہ لیا ہے؟ کہتا ہاں میں نے تو لیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور باقیوں کے لیے تو کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میراث ہوتی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد بی بی نے یحییٰ کو جانتے ہو؟ اور فوراً بی بی نے قرآن کیا، اللہ نے اسے زکریا کا وارث بنایا تھا۔ سر جھک بی بی نے سر اٹھا کے کہا سلیمان کو جانتے ہو؟ اللہ نے اسے داؤد کا وارث بنایا تھا۔ بی بی نے دھڑا دھڑ قرآن کی آیتیں پڑھنی، ایک آیت کے بعد دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ یہ جملہ آیت اللہ کاظم قزوینی نے اپنے میں لکھا، اس جملے سے مجھے عشق ہے۔ وہ کہتا بی بی جب اپنے خطبے کے اندر قرآن کی آیتیں جوڑ رہی تھی، بی بی کے لہجے کا ربط اتنا کمال تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ خطبے میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ زہرا کہاں چپ ہوئی ہے اور اللہ کہاں بول رہا۔ لہجے میں آئے ہائے ہائے، وہ کہتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ بی بی کا خطبہ پڑھو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں زہرا چپ ہوئی ہے اور کہاں آیت آ گئی ہے، کہاں آیت چپ ہوئی ہے، کہاں زہرا بول رہی ہے۔ کیونکہ جو اس کا قرآن میں لہجہ ہوتا ہے وہی دربار میں فاطمہ کا لہجہ ہے، وہی اسلوب، وہی گفتگو کا طرز، وہی گفتگو کا بیان۔ کیونکہ عالمہ غیر معلمہ بول رہی ہے، رسول کی بیٹی ہے لیکن غیر معلمہ ہے۔ بیٹی ہے اور عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے صرف اللہ کی شاگردہ۔ ایک دن مولا امیر المومنین نے بی بی کے سر بیان کرتے ہوئے جناب سیدہ سے پوچھ لیا تھا، زہرا علی وہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتا ہے جو ہوگا۔ سیدہ اٹھی اور علی کے ہاتھ کا بوسہ دے کے کہنے لگی زہرا وہ بھی جانتی ہے جو ہوگا ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اس جملے میں اس جملے کا سر نہیں آپ نے لیا، آپ نے اس جملے کا راز نہیں لیا۔ جو ہو چکا، علی کہتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہوں۔ بی بی نے کہا میں وہ جانتی ہوں جو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ جو ہو چکا ہے یہ بھی لوح پہ لکھا ہے، جو ہوگا یہ بھی لوح پہ۔ بی بی کہتی ہے میں وہ بھی جانتی ہوں جو لوح پہ لکھا ہی نہیں۔ میں ہر وہ شے جانتی ہوں جو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ سیدہ خطبہ دیتی جا رہی ہے۔ بی بی نے کہا یحییٰ تو پائے، سلیمان تو پائے اور میں وراثت نہ پاؤں۔ ایک روایت کہتی 40 آیت اور ایک روایت کہتی ہے 70 آیتیں بی بی نے پڑھی، مسلسل 70 آیتیں پڑھی اور سامنے سے سرنڈر نہیں کیا گیا۔ کسی آیت کے بعد نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے اب ہم تک آیت پہنچ گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ کلیہ دیا ہے کہ جب تمہارے پاس نص آئے اور تمہارے پاس صرف اپنی ذاتی قیاس اور دلیل ہو تو اپنی قیاس کو ختم کرو اور اللہ کی دی ہوئی نص کو تسلیم کرو۔ اور یہ تمام علماء کے ہاں مسلمہ قانون ہے جو رائج ہے،
اگر آپ کے پاس نص قرآن سامنے آ جائے تو اب دلیل کی، قیاس کی، اجتہاد کی گنجائش ہی نہیں رہتی، نص آ گئی ہے۔ بی بی نے 70 نصوص دی ہیں، سامنے سے نص کو تسلیم نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ بی بی روانی میں آیتیں پڑھ رہی تھی، بی بی نے یحییٰ اور زکریا کا ذکر کیا، بتاؤں آیت، یہ مانے، اس نے نہیں مانا، اس کا مطلب یحییٰ کا بھی انکار کر دیا، زکریا کا بھی انکار کر دیا۔ بی بی نے سلیمان اور داؤد والی، انہوں نے نہیں مانی، اس کا مطلب داؤد کا بھی انکار ہو گیا، سلیمان کا بھی انکار ہو گیا۔ بی بی نے 70 قرآن میں سے وہ آیتیں چنی تھیں جس انکار کے بعد اب کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ 70 آیتیں نہیں، یہ جال تھا جس کے اندر وہ گھیر لیا۔ کیسے بات کریں کسی بھی بات کی؟ میں نے تجھے قرآن میں سے اٹھا اٹھا کے وہ آیتیں پڑھی ہیں جس کے انکار کے بعد نہ تو پچھلے ماضی میں جا سکتا ہے، نہ تو حال میں رہ سکتا ہے، نہ تو مستقبل کے بارے میں جا سکتا ہے۔ بی بی نے چاروں طرف سے جکڑ دیا قرآن کی آیتوں میں۔ 70 آیتیں جب نبی کی بیٹی نے پڑھ لی، اس کے چہرے پہ پسینہ ٹپک رہا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، دیکھے کہ لگا زہرا آپ نبی کی بیٹی ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اب صرف آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ جس نے پیچھے سے کان میں بات کہی تھی، بی بی نے کہا رک پیچھے ہٹ، اسے سامنے لے کے آ، کل یہ حجرے میں کہہ رہا تھا قرآن کافی ہے۔ ہٹ پیچھے سے، اسے سامنے لے کے آ۔ 3 دن پہلے تو اس نے میرے بابا کے حجرے میں کھڑے ہو کے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب میں پڑھ رہی ہوں تو مان کیوں نہیں رہا؟ اب مجھے بتاؤ، یہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ شہزادی نے یدھونگ لہجے میں بات کی۔ بس بی بی کھجوروں کے باغوں کے لیے نہیں آئی تھی، بی بی نے جکڑ دیا، آیتوں کی زنجیریں پہنا دی۔ بی بی نے زمانہ جاہلیت کی باتیں کر کے شجرا بتایا، تشریحات اسلام خلیفہ وقت کے سامنے کر کے خود کو اسلام کا وارث بنایا۔ ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کے علی کے فضائل پڑھنے کے بعد شہزادی نے اپنی جرت کو ظاہر کیا، ایک انقلاب برپا کر کے، ایک تحریک برپا کر کے، ایک ہلچل مچا کے زہرا دربار سے فتح یاب ہو کے واپس پلٹی۔ اب اس پہ کل کی مجلس میں بھی بیٹھیں گے، کیونکہ آج تو پورا موضوع ہی گزر گیا بی بی کے خطبے کے اندر، ورنہ میں اس خطبے کے اثرات اور اب اس اگلی مجلس میں اس خطبے پہ اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جناب سیدہ ایک انقلاب برپا کرنے کے بعد چلی گئی۔ جب حاکم نے کہہ دیا تھا کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، تو پھر رسول اللہ کے جانے کے بعد اب یہ سوال ہے کہ یہ فدق کہاں گیا؟ رسول اللہ کے جانے کے بعد اس پہ قبضہ کیا گیا، پہلی خلافت ان کے پاس، دوسری خلافت میں ان کے پاس، جب تیسرا خلیفہ آیا وہ بنی امیہ میں سے تھا، اس نے پورے کی پوری جاگیر اپنے داماد مروان بن حکم جو رسول کا دھتا ہوا تھا اس کے حوالے کر دی۔ تو جب نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، جو چیز نبی کی بیٹی کو نہیں ملی وہ خلیفہ نے بطور خلیفہ اپنے داماد کو کیسے دی؟ پھر اس کے بعد یہ مروان بن حکم کے پاس رہا۔ مروان بن حکم کے بعد جب معاویہ بن ابو سفیان آیا، اس نے اسی جگیر فدق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، آخری بات کر رہا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ 1/3 مروان کے پاس رہنے دیا، 1/3 اپنے بیٹے یزید کے نام کر دیا، اور 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کے نام کیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زہرا سینی تھی اب یہاں پہ آ کے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، مختلف حصوں میں بانٹ دی گئی۔ اس کے بعد یزید کے بعد جب پھر دوبارہ مروان کی حکومت آئی، اس نے دوبارہ تخت سنبھالا، اس نے بے دخل کر کے پھر پوری کی پوری جاگیر اپنے پاس لی۔ پھر اس کے بعد فدق جو ہے یہ عبدالعزیز اس کے بیٹے کی ملکیت رہا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز آیا،
اس نے اپنے عرصے میں آتے ہی سب سے پہلے دو کام کیے. ایک ممبروں پہ علی پہ سب و شتم بند کروایا, ایک فدق بنی فاطمہ کو واپس کیا, اس کے بعد پھر بنی امیہ نے پھر دوبارہ چھین لیا, پھر اس کے بعد جب تک بنی امیہ رہے یہ فدق بنی امیہ کے پاس رہا. بنی عباس کا جو پہلا بادشاہ ہے ابو العباس الصفا, اس نے بنی امیہ کے بغض کی وجہ سے, اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں, بنی امیہ کی دشمنی اور لوگوں کو اپنے قریب کر